أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. موہن پور کے اس مدرسے کے صدر محترم، اس اجلاس کے صدر محترم، مدرسے کے اہم ذمہ داران، اسٹیج پر بیٹھے ہوئے علاقے کے معزز احباب، موہن پور جھارکھنڈ اور اس کے اطراف و اکناف سے آئے ہوئے سامعین حضرات، پردے میں بیٹھی ہوئی اسلامی خواتین، ماں اور بہنوں، قوم و ملت کے لائق بر نوجوانوں، مستقبل کے ہونہار عزیز بچوں، رات کے 2 بجے تک مختلف علماء سے مختلف مضامین پر آپ نے بہت ہی خوبصورت باتیں سنی ہیں، مدرسے کا تعاون بھی کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ الہ العالمین جو باتیں کہی جا چکی ہیں اور اب کہی جا رہی ہیں، کہنے والوں کو بھی اور سننے والوں کو بھی اس پر عمل کی پوری توفیق عطا فرمائے۔ ایک اہم موضوع ہے اسلامی بھائی چارہ۔ جس سے آج ہم دور ہوتے چلے جاتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس مواخات کو، جس بھائی چارے کو قائم کیا تھا، آج ہمارے سماج اور ہماری سوسائٹی سے وہ بھائی چارہ ہمیں دیکھنے کو نہیں ملتا ہے۔ ہمارے سماج اور سوسائٹی میں جتنا بھی بزنس کو لے کر، کاروبار کو لے کر جو گہما گہمی ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ اس بزنس کے اندر، اس کاروبار کے اندر اتنا ہی زیادہ کمپٹیشن بھی ہے۔ ہم نے دیکھ لیا کہ میرے محلے کے اندر ایک آدمی نے چائے کی دکان کھول لی ہے اور کچھ دنوں کے بعد اس کی دکان اچھی چل رہی ہے، تو ہمیں اب یہ گوارا نہیں ہوتا ہے کہ وہ بیچارہ اپنی اس چائے کی دکان سے جو کما رہا ہے وہ اپنی بیوی بچوں کو سکون سے کھلا سکے۔ جب اس کی دکان تھوڑی سی چلنے لگتی ہے تو ہم اسی کے بغل میں اپنی ایک دکان کھولیں گے۔ اور سماج کے اندر
بات یہ کہی جاتی ہے کہ وہ اپنی چلا رہا ہے تم اپنی چلاؤ، اللہ تعالیٰ نے جس کی قسمت میں جو دیا ہوگا وہ اس کو مل جائے گا۔ لیکن یہ نہیں دیکھا جاتا ہے کہ اس نے جو دکان کھولی ہے وہ اپنے بیوی اور بچوں کے پالنے کے لیے نہیں بلکہ صرف اس لیے کھولی ہے کیونکہ اس کی چل رہی تھی، اس کو میں نقصان پہنچاؤں۔ یہ ہمارے معاشرے کا بڑھتا ہوا ایک ناسور ہے جس کو ہم اپنی سرل اور آسان بھاشا میں بولتے ہیں کہ آج کا مسلمان، اور دوسروں کو نہیں کہیں گے، ہم اپنی پریشانی سے اتنا پریشان نہیں ہیں جتنا آپ کے سکھ سے اور آپ کے آرام سے ہمیں پریشانی ہو رہی ہے۔ ہم بھوکے مر رہے ہیں، ہمیں اتنی تکلیف نہیں ہے جتنی تکلیف آپ کو کھاتا ہوا دیکھ کر ہمیں ہو رہی ہے۔ اور یہ فیکٹ ہے، یہ حقیقت ہے، اس کو تسلیم کرنا ہی پڑے گا۔ ایک تقابل، ایک مقابلہ ہو گیا ہے، اور کبھی کبھی آنا پرستی اتنی آ جاتی ہے کہ ایک انسان دوسرے کو برباد کرنے کے لیے اتنا روپیہ خرچ کرتا ہے، اس کو اس بات کی فکر نہیں ہو رہی ہے کہ میں کہاں جا رہا ہوں، کتنا روپیہ میرا خرچ ہو رہا ہے، اس کو فکر اس بات کی ہو رہی ہے کہ یہ آدمی برباد ہو جائے جس کا پیچھا میں کر رہا ہوں، اور اس کو برباد کرنے کے چکر میں وہ اپنے آپ کو برباد کر لیتا ہے، سڑک پر آ جاتا ہے۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ جس کا پیچھا میں کر رہا ہوں اس کو میں برباد کر دوں گا، لیکن وہ یہ نہیں سمجھتا ہے کہ جس کے پیچھے ہم دوڑ رہے ہیں وہ بھاگ رہا ہے، ہم اس کا پیچھا کر رہے ہیں، جتنا وہ تھک رہا ہے اس سے زیادہ ہم بھی تھک رہے ہیں، کیونکہ وہ جس اسپیڈ میں دوڑ رہا ہے اس کو پکڑنے کے لیے ہم اس سے زیادہ اسپیڈ میں دوڑ رہے ہیں۔ وہ اتنا نہیں تھک رہا ہے جتنا اس کو برباد اور اس کو پیچھا کرنے میں ہم اپنی محنت اور اپنی اسپیڈ اور اپنی قوت اور اپنی توانائی اور اپنی انرجی کو ہم برباد کرتے ہیں۔ ایک مثال دے رہا ہوں، کڑوی ہے لیکن برداشت کرنا پڑے گی۔ ہم اس کتے کی طرح ہو گئے ہیں جس نے زمین پر پڑی ہوئی ایک چھری کو دیکھا اور چھری کھڑی گری تھی، کھڑی، یعنی بکرے کو ذبح کرنے والا حصہ اوپر تھا اور موٹا والا حصہ نیچے تھا، اور وہ زمین کے اوپر کھڑی پڑی تھی اور اس کے اوپر کسی بکری کا یا کسی جانور کا خون لگا ہوا تھا۔ کتے کی نظر اس چھری پر پڑی، کتا خون کو چاڑنے کے لیے اس چھری کے قریب گیا، اپنی لمبی زبان نکالی اور اس نے اس چھری پہ لگے ہوئے خون کو چاٹا، لیکن چھری پر لگے ہوئے خون کو جب چاٹ رہا تھا تو کتے کی زبان بھی کٹ گئی۔ بکری کا خون جو چھری پہ لگا تھا وہ تو کتے نے چاٹ لیا، لیکن کتے کی زبان سے نکلا ہوا خون وہ چھری میں لگ گیا۔ کتا یہ سمجھا کہ ابھی اور خون باقی ہے، اس نے پھر دوبارہ اس چھری کو چاٹا، اس کی دوسری جگہ سے زبان کٹ گئی، وہ پھر خون لگ گیا۔ کتے نے سوچا کہ ابھی خون اور باقی ہے، اس نے پھر اس چھری کو چاٹا،
خون پھر لگ گیا، کتا چاٹتا رہا، خون لگتا رہا، کتے کو یہ نہیں معلوم کہ یہ میری زبان کٹ رہی ہے، میں ہی ہلاکت و بربادی کی طرف جا رہا ہوں۔ وہ چاٹتا رہا، خون لگتا رہا، یہاں تک کہ اس کی پوری زبان کٹ گئی اور وہ خود مر گیا، ہلاک ہو گیا۔ یعنی خون کو چاٹنے کے لیے بکری کا خون سمجھ کر کہ ابھی اور باقی ہے اور باقی ہے، دوسرے کے خون کو چاٹتے چاٹتے اس نے اپنا خون کر لیا، اپنا مرڈر کر لیا، اپنی زبان کو کاٹ لیا، اپنے آپ کو ہلاک و برباد کر لیا۔ لیکن اس کی پیاس نہیں مٹی جب تک کہ وہ خود برباد نہیں ہو گیا، نہیں مٹ گیا، اس کی آتما کو، اس کے دل کو شانتی نہیں ملی۔ یہی صورتحال آج ہماری سوسائٹی میں ہماری ہے۔ ہم دوسرے کو برباد کرنے کے چکر میں اتنا روپیہ، دولت، شہرت، پرشاسن، پولیس، رشوت، زمین جائیداد کو بیچ سب کچھ کر دیتے ہیں، یہاں تک کہ پتہ چلتا ہے دوسرا برباد ہوا۔ جب یہ خبر ملتی ہے کہ اس کو ہم نے برباد کر دیا، تب تک یہ پتہ چلتا ہے کہ ہماری ساری کی ساری دولت لٹ گئی ہے، برباد ہو چکی ہے۔ اب ہم کو اپنا پرانا مقام پانے میں 20 سال لگ جائیں گے، اتنی تو ہماری زندگی بھی نہیں۔ یہ معاشرے کے اندر بہت تیزی کے ساتھ دور رہا۔ مکے سے ہجرت کر کے جو مدینہ جاتے ہیں، اللہ کے رسول مدینے کے انصاری اور مکے کے مہاجرین کا ہاتھ ملواتے ہیں، ان کے گلے ملواتے ہیں، بھائی چارہ پیدا کراتے ہیں۔ اور وہ بھائی چارہ کہ جن کے پاس پہننے کو کپڑا نہیں تھا، مدینے کے انصاریوں نے 2 لنگی تھی، ایک لنگی اپنے پاس رکھی اور ایک اپنے بھائی کو۔ مدینے کے انصاریوں کے پاس 2 مکان تھے، انہوں نے ایک مکان اپنے پاس رکھا اور ایک مکان اپنے بھائی کو۔ تم مکے سے آئے ہو، ہمیں اللہ کے رسول نے تمہارا ہاتھ پکڑ کر ملوا دیا ہے، تمہیں ہمارا بھائی بنا دیا ہے۔ جب تم ہمارے بھائی ہو تو اس بھائی کا تقاضا یہ ہے کہ ہمارے پاس 2 باغ ہیں، تم بھی بزنس کرو، باغ میں کھجور کی گٹھلیاں ڈالو اور کھجور کی پیداوار کرو، بزنس کرو۔ ایک باغ ہم رکھتے ہیں اور اپنا ایک باغ تمہیں دے دیتے ہیں۔ یہ بھائی چارے کا اثر یہ دکھا تھا جب اللہ کے رسول نے بھائی چارہ پیدا کیا تھا۔ بلکہ واقعات تو یہاں تک آتے ہیں، واقعات میں تو یہاں تک لکھا ہے کہ تمہارے پاس بیوی نہیں ہے؟ کہا نہیں، مکے ہی میں چھوڑ کے آیا ہوں۔ بغیر بیوی کے تم کیسے رہو گے؟ بیوی تو سکون ہوتی ہے، تھکان کو مٹانے کا سبب ہوتی ہے۔ جس کے پاس 2 بیویاں تھیں، اس نے اپنی ایک بیوی کو طلاق دینے کا ارادہ کر لیا اور فرمایا میرے بھائی میرے گھر چلو، میری 2 بیویاں ہیں، دیکھ لو، دونوں میں جو تمہیں پسند آتی ہے اشارہ کر دو، میں اس کو طلاق دے دیتا ہوں، وہ عدت گزارے گی، تم اس کے ساتھ نکاح کرو۔ حالانکہ کسی صحابی نے ایسا نہیں کیا، انہوں نے کہا نہیں نہیں، تم نے اپنی پسند کی شادی کی، بیوی اپنے پاس رکھو، بس سر چھپانے کے لیے جھونپڑی دے دو، بدن ڈھانپنے کے لیے کپڑا دے دو، بزنس کے لیے کوئی کاروبار دے دو۔ لیکن بھائی چارے کو اس حد تک قائم۔ ہمارے یہاں قریب قریب 2 دکانیں ہو سکتی ہیں۔ ایک دکان کی طرف آنے والے کسٹمر کو جب دکاندار دیکھتا ہے تو دوسرا کہتا بھائی آؤ آؤ ہم کپڑا دکھاتے ہیں، ادھر سے دوسرا کہتا ہے بھائی آؤ ہم دکھاتے ہیں۔ یہ چلتا ہے۔ 2-3 چائے کی دکان ہے، سب لوگ ادھر آؤ، دوسرا کہتا ادھر آؤ، یہ چلتا ہے ہماری سوسائٹی میں، ہمارے سماج میں۔ لیکن ہمیں ابن قیم کی کتاب صفت الصفوہ کے اندر ایک واقعہ ملتا ہے۔ 2 صحابہ کی قریب قریب میں کپڑے کی 2 دکانیں تھیں، اور کسی نے ضد میں نہیں کھولی تھی۔ ان دونوں دکانوں پر جب کوئی کسٹمر آیا کرتا تھا تو کوئی دکان والا آنے والے کسٹمر کو بلاتا نہیں تھا۔ اس کسٹمر کا
جس دکان پر جانا چاہے اس دکان پر وہ چلا جاتا تھا۔ آؤ میں تمہیں وہ واقعات بتاتا ہوں۔ ایک مرتبہ ایک صحابی کی دکان پر کپڑا خریدنے کے لیے کسٹمر آتا ہے، اس نے کپڑا خریدا اور چل دیا۔ اب دوسرا کسٹمر تھوڑی دیر کے بعد آتا ہے، لیکن وہ بھی اسی دکان پر پہنچتا ہے جس دکان پر ایک کپڑا بیچا جا چکا ہے۔ اس نے دوسرے کسٹمر نے بھی اس سے کپڑا خریدا اور وہ بھی چلا گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد تیسرا کسٹمر آتا ہے، تیسرا کسٹمر بھی اسی دکان پر آتا ہے جس دکان پر دو مرتبہ دو آدمی کپڑا خرید چکے ہیں۔ تیسرے آدمی نے بھی کپڑا خریدا اور وہ بھی جا چکا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد چوتھا کسٹمر آتا ہے اور وہ بھی اسی دکان پر جاتا ہے جس دکان سے تین لوگوں نے کپڑا خرید لیا ہے۔ کہتا مجھے کپڑا دکھاؤ۔ تین کسٹمرز کو کپڑا بیچنے والے صحابی کے دماغ میں ایک بات آتی ہے کہ میری دکان پر 3 کسٹمر آ چکے ہیں صبح سے اب تک، اور میری بکری، میری بزنس، میری تجارت اتنی ہو چکی ہے، میں نے اتنا کما لیا ہے کہ آج شام کا چولہا میرے گھر میں جل جائے گا، میری بیوی اور میرے بچے شام کا کھانا کھا لیں گے۔ یہ چوتھا کسٹمر آیا ہے۔ میرے بھائی کی دکان پر ابھی تک ایک بھی کسٹمر نہیں آیا، میرے پڑوسی کی دکان پر ابھی تک ایک بھی کسٹمر نہیں آیا۔ کیوں نہ اس کسٹمر کو اس کی دکان پر بھیج دیا جائے؟ اس کی بھی تو بیوی ہے، اس کے بھی تو بچے ہیں، اس کو بھی تو اپنے بچوں کی روزی روٹی کی فکر ہے، اس کو بھی تو چولہا جلانے کی فکر ہے، وہ بھی تو اپنے بچوں کا کفیل ہے، وہ بھی تو ان کو کھانا کھلائے گا۔ اس صحابی نے اس کسٹمر سے کہہ دیا، چوتھے کسٹمر سے، بھائی جو کپڑا تم میری دکان سے خریدنا چاہتے ہو وہ اب ختم ہو گیا ہے، وہ اب میرے پاس نہیں ہے۔ اگر تمہیں اچھا کپڑا خریدنا ہے اور قیمتی کپڑا خریدنا ہے، مضبوط کپڑا خریدنا ہے، تو میرے پڑوس کی دکان پہ چلے جاؤ، میرے بھائی کی دکان پہ چلے جاؤ۔ حالانکہ وہ کپڑا اس کے پاس موجود تھا، لیکن اس نے نہیں دیا۔ اس نے کہا میرے پڑوس کی دکان میں چلے جاؤ، اس آدمی کے پاس چلے جاؤ۔ اس آدمی نے وہاں سے یہ آدمی اٹھا اور اس کے پڑوسی کی دکان پہ چلا گیا اور اس نے بھی کپڑا بیچ دیا ہے۔ وہ بھی کپڑا لے کر کسٹمر اس کی دوسرے صحابی کی دکان سے کپڑا خرید کر اپنے گھر چلا گیا۔ میرے بھائیوں، اس صحابی کی دکانوں میں جو 2 دکانیں قریب قریب تھیں، تو اللہ کے رسول کی تعلیم سے ان دونوں کا دل اتنا مضبوط تھا، اتنا جڑا ہوا تھا، بھائی چارہ ایسا تھا کہ ہمارے تو 3 کپڑے بک چکے ہیں، کیوں نہ اس کسٹمر کو اس کی دکان پہ بھیج دیا جائے، ہمارے گھر کا چولہا تو جل جائے گا، اس کے گھر کا چولہا بھی جلنا چاہیے۔ اور وہ اپنی دکان پر آنے والے کسٹمر کو دوسرے کی دکان پر بھیج دیا کرتا تھا۔ ایمانداری کے ساتھ بتائیے، کیا آج پورے سماج میں، سوسائٹی میں، چھوڑیے دوسری جگہ، موہن پور کے دکاندار ذرا اس بات پر غور کر کے بتائیں، کیا آج ہمارے سماج اور ہماری سوسائٹی اور ہمارے گاؤں میں کیا یہ جذبہ دیکھنے کو ہمیں اور آپ کو ملے گا؟ کیا رسول اللہ کی تعلیم کا یہ اثر آج ہم مولانا ہیں اور ہماری دکان ہے، لیکن ہم بھی اپنی دکان پر آنے والے کسٹمر کو آپ کی دکان پر نہیں بھیج سکتے ہیں، جبکہ قرآن و حدیث کی تعلیم ہمیں معلوم ہے لیکن ہم نہیں بھیج سکتے ہیں۔ 2 بک گیا، تیسرا بھی میرا بکے، تیسرا بک گیا، چوتھا بھی میرا بکے۔ ہم تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ میری دکان زیادہ چل رہی ہے کیونکہ ہم اچھا مال رکھتے ہیں، ہمارے اندر یہ جذبہ نہیں آ سکتا کہ دوسرے کے گھر میں بھی چولہا جلنا چاہیے۔ مولانا یہ آج کیا لے کے بیٹھ گئے ہو؟ ضرورت ہے آج۔ قرآن اسی چیز کا ذکر کرتے ہوئے کہتا ہے انما المؤمنون اخوہ، ساری دنیا کے مسلمان، ساری دنیا کے لوگ، ساری دنیا کے مومن بھائی ہیں۔ یہ لیجیے، بھائی کا مطلب جانتے ہیں کیا ہے؟ بھائی کا مطلب یہ ہم لوگ جو بہت آسانی سے بول دیتے ہیں نا، کون میرا بھائی،
بھائی کہتے کس کو ہیں؟ یہ لفظ آیا کہاں سے ہے؟ یہ بھائی کا معنی ہوتا کیا ہے؟ بھائی کہتے ہیں ایک دوسرے کے لیے قربانی دینے کا جذبہ رکھنے والے، ایک دوسرے کے جان اور مال کی حفاظت کرنے والے۔ اگر آپ مومن ہیں، اگر آپ مسلمان ہیں اور دوسرا بھی اگر آدمی مسلمان ہے تو وہ تمہارا بھائی ہے، اور بھائی کا مطلب یہ ہے کہ اب تمہارے اوپر ضروری ہے کہ اپنے دوسرے مسلمان بھائی کے جان اور اس کے مال کی حفاظت کی ذمہ داری تمہارے سر کی اوپر ہے۔ حجۃ الوداع کے خطبے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح اشارہ کرتے ہیں اور کیا کہتے ہیں؟ آئے لوگوں، جس میدان میں آج ہم جمع ہیں، میدان عرفات میں جس میدان میں آج ہم جمع ہیں، ہو سکتا ہے کہ آئندہ سال پھر ہم اس میدان میں جمع نہ ہو سکیں، ہو سکتا ہے کہ یہ میرا آخری سال ہو سکتا ہے کہ آئندہ اللہ تعالیٰ مجھے اس میدان میں تم سے دوبارہ ملنے کا موقع نہ دے۔ اس لیے آج یہ سن لو، ان دماءکم واموالکم حرام علیکم کحرمت یومکم ھذا فی شہرکم ھذا فی بلدکم ھذا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں سن لو، آئے صحابیوں، عرفات کے میدان میں جمع جتنے لوگ جمع ہیں، آئے عرفات کے میدان میں جمع ہونے والوں، سن لو، آئے 1,44,000 کے مجمع کے لوگوں سن لو، ان دماءکم واموالکم، تم سب مسلمانوں مومنوں، اور تمہارا خون اور تمہارا مال، ان دماءکم تمہارا خون، واموالکم اور تمہارا مال، حرام علیکم کحرمت یومکم ھذا، حرام علیکم ایک دوسرے پر حرام ہے، حرام علیکم تم پر حرام ہے، تمہارے مسلمان بھائیوں کا خون اور تمہارے مسلمان بھائیوں کا مال تمہارے اوپر حرام ہے۔ نہ تم کسی کو ناجائز قتل کرنا، نہ تم کسی کو ناجائز مارنا، نہ تم کسی کو ناجائز ستانا، نہ تم کسی کو بلا وجہ قتل کرنا، اور نہ ہی تم کسی مسلمان کے مال کو ناجائز طریقے سے قذف کرنا، نہ حرام طریقے سے اس کا مال لینا، نہ ناجائز طریقے سے اس کی جیب کا پیسہ، اس کی جیب کی رقم کو اپنے اوپر استعمال کرنے کی کوشش کرنا۔ اس میں ساری چیزیں شامل ہیں۔ ہماری موبائل کی دکان ہے، ایک مسلمان بھائی ہماری دکان پر آیا، مولانا صاحب یہ موبائل ذرا چیک کر لیجئے، دیکھیے کچھ گڑبڑ کر رہا ہے۔ مولانا صاحب ماہر ہیں، موبائل میکینک ہیں، اچھی طریقے سے ادھر ادھر دیکھا، معلوم ہے 100 روپے کی ایک چیز ہے گڑبڑ کر رہی ہے، اور ہم نے اس کو کیا کہہ دیا، اس کی یہ خراب ہے، یہ خراب ہے، یہ خراب ہے، 800 روپے لگیں گے۔ اس نے کہا تھوڑا بھائی کم بڑھ کر لو، اور ہوتے ہوتے معاملہ 100 روپے کا مال میں 100 روپے کی چیز ڈال کر یہ موبائل صحیح ہو سکتا ہے، لیکن آپ نے اس سے 800 مانگے اور 500 میں طے ہو گیا۔ یہ معاملہ بھی اموالکم کے اندر ہے، یعنی ایک مسلمان ہو کر تم دوسرے مسلمان کی جیب پر اس طریقے کا ڈاکہ نہیں ڈال سکتے ہو، حرام ہے تمہارے لیے دوسرے مسلمان کے ساتھ ایسا کرنا۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ غیر مسلموں کے ساتھ ایسا کرنا چاہیے، یا غیر مسلموں کا میٹر ہی نہیں ہے، کیونکہ ابھی ہم اسلامی بھائی چارہ بتلا رہے ہیں۔ غیر مسلموں کے تعلق سے تقریر کہیں اور کبھی اور کسی دوسرے موقع پر ہم کریں گے، ان کے ساتھ اسلام نے کیا بتایا ہے۔ آج ہم یہاں پر صرف مسلمان کے ساتھ یہ بتلا رہے ہیں، اگر آپ اس طریقے سے کسی کے مال پر، کسی کی جیب پر ڈاکہ ڈالتے ہیں تو یہ بھی غلط ہے۔ ان اموالکم ان دماءکم واموالکم حرام علیکم کحرمت یومکم ھذا۔ آئے لوگوں، جس طریقے سے آج کا دن حرام ہے،
حرمت والا، حرام کا مطلب حرمت والا. جس طریقے سے آج کا دن بابرکت ہے، حرمت والا ہے. فی بلدکم ھذا فی شہرکم ھذا، جس طریقے سے تمہارا یہ شہر مکہ حرمت والا ہے، جس طرح تم مکے کی عزت کرتے ہو، جس طرح یہ مہینہ ذی الحجہ کا یہ مہینہ حرمت والا ہے، جس طریقے سے یہ مہینہ ذی الحجہ کا حرمت والا، جس طریقے سے آج کا دن حجۃ الوداع کا دن یہ حرمت والا، جس طرح یہ مکہ قابل عزت، اسی طریقے سے دوسرے مسلمان کی جان بھی عزت والی ہے، اس کا مال بھی عزت والا ہے. تمہارے اوپر ضروری ہے کہ تم اس کے مال کی اور خون کی، اس کی جان کی اور مال کی حفاظت کرو. یہ تمہارے اوپر ضروری ہے. نہ تم کسی کو ناجائز طریقے سے قتل کر سکتے ہو، اور نہ ناجائز طریقے سے تم کسی کا مال ظلمن یا دھوکہ دے کر آپ استعمال نہیں کر سکتے. ایک صحابی مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں. ایک صحابی مسجد کے اندر نماز پڑھنے جا رہے ہیں اور کچھ تیر ہیں ان کے ہاتھ میں. تیر تو آپ جانتے ہیں آگے سے اس میں نوک لگی ہوتی ہے، کمان میں لگا کے جب چھوڑا جاتا ہے تو وہی تیر مارا جاتا ہے کسی کو. تو تیر میں آگے کا حصہ بڑا نوکیلا ہوتا ہے، خنجر ٹائپ کا ہوتا ہے. تو وہ صحابی تیر گڑ کیے ہوئے تھے، 10-15 تیر ایک رسی میں باندھے ہوئے تو ایسے ایسے چل رہے تھے، ہاتھ ہلاتے ہوئے. وضو بنا کر جیسی مسجد میں داخل ہوئے اور تیر ایسے لے کے چلے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا. ابو داؤد کے حدیث کی کتاب ابو داؤد کے صفحات پر یہ منظر دیکھا جا سکتا ہے. جیسی وہ تیر اللہ کے رسول نے دیکھا، ارے صحابہ کرام تو مسجد میں وضو بنا کے جا رہے ہیں اور یہ ایسے ایسے تیر لے کے چل رہا ہے، کہیں تیر کسی صحابی کو لگ نہ جائے، یہ تیر کسی میرے مسلمان صحابی کے جسم کو زخمی نہ کر دے. تو اللہ کے نبی نے دور سے ہی چیختے ہوئے کہا صحابی سے، اس تیر کو سنبھالو، اس تیر پر کنٹرول کرو، ان کو ایک جگہ رکھ دو، ہاتھ ہلا کر مت چلو، کہیں لا تخدشوا مسلمن، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے ہاتھوں کے تیر کا اگلا حصہ کسی مسلمان کو زخمی کر دے. ہمارے نبی ایک تیر کی کھروچ کسی مسلمان کو لگ جائے، کسی صحابی کو لگ جائے، یہ بھی برداشت نہیں کر رہے ہیں. اللہ کے رسول کسی کی جان بندوق کی گولی سے، پسٹل سے، تلوار سے اور چاقو اور چھریوں سے کسی کو مار دیا جائے، قتل کر دیا جائے، یہ کیسے وہ نبی برداشت کر سکتے؟ سوچو. اور چھوٹے چھوٹے بچے تقریر کرتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے. اللہ کے رسول چمن اسلام میں واقعہ پڑا ہوگا، بخاری کے اندر ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار بازار کی طرف گئے کہ دیکھا ایک آدمی کلہ بیچ رہا ہے. آپ کو کچھ شک ہوا، کچھ ڈاؤٹ ہوا، تو اس نے کیا کیا، اوپر سے تو سوکھا اناج رکھا تھا اور اندر سے سب گیلا تھا، بھیگا ہوا تھا، اور وہ ہاتھ ڈال کے ایسے نکال کے ترازو میں تول کے دیتا تھا تو پانی کا وزن بھی اس میں آ جاتا تھا. تو آپ کو جب ڈاؤٹ ہوا، شک ہوا، تو آپ نے ہاتھ اندر ڈال کے دیکھا تو پورا گلہ اندر سے گیلا تھا. تو آپ نے کہا یہ کیا، یہ کیا؟ اللہ کے نبی تھوڑا سا وزن بڑھ جائے گا اس لیے میں نے ایسا کیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع کیا، ڈانٹا، اصول بنائے، ضابطہ متعین کیا. کیا تم حرام کی کمائی کماتے ہو؟ کیا تم حلال روزی نہیں کما سکتے ہو؟ حلال کا لقمہ تمہارے حرام کے 1000 درہموں سے، حلال کمائی کا 1 درہم تمہارے حرام کے مال 1000 درہم سے زیادہ بہتر ہوگا. خبردار آئندہ اگر تم نے ایسا کیا. میرے بھائیوں، دھوکہ دے کر بھی پیسہ حاصل کرنے کو اسلام جائز قرار نہیں دے. یہ چھوٹے چھوٹے بچے چمن اسلام پڑھ کر تقریریں کرتے ہیں، آج ہمیں آپ کے سامنے بتانا پڑے گا. اور اتنا زور دیا ہے حلال کمائی پر
کہ ایک نوجوان اللہ کے رسول کے پاس آتا اور کہتا شیئن للہ، اللہ کے نام پہ کچھ دے دو. آپ نے دیکھا یہ ہاتھ پیر سلامت، چہرہ صحیح، ہٹے کھٹے موٹے تازے تندرست، یہ مانگتے ہو؟ اللہ کے نبی نے کہا محنت کرو، گھر میں کچھ ہے؟ کہتا کچھ نہیں ہے. کہا کچھ تو ہوگا. کہا ایک پیالہ ہے اور ایک لنگی. آپ نے کہا یہ دونوں چیزیں اٹھا لاتا. پھر آپ نے اس کو بیچا. کوئی ہے جو اس کو خریدے گا؟ ایک نے کہا آدھا درہم، دوسرے نے کہا 1 درہم. جس نے 1 درہم لگایا اللہ کے رسول نے اس کو دے دیا. 1 درہم میں پیالہ بھی بک گیا، لنگی بھی بک گئی. تب اللہ کے رسول نے اس سے کہا آدھے درہم کا اناج لاؤ، گھر میں ڈال لو، اور آدھے درہم کی کلہاڑی بازار سے لے کر آؤ. وہ کلہاڑی لے کر آیا. اللہ کے رسول نے کلہاڑی میں دستہ لکڑی اپنے ہاتھ سے ڈال دی اور کہا اب جنگل میں جاؤ، لکڑیاں کاٹ کاٹ کر اکٹھی کر کے گٹھر بنا کر بازار میں بیچو، کماؤ، محنت کرو، اپنے ماں باپ کی پرورش کرو، اور 15 دن کے بعد آ کر مجھے اپنا حال بتانا. 15 دن کے بعد وہ آیا اور کہا اے اللہ کے رسول گھر میں بہت اچھی گزر بسر چل رہی ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا یہ محنت کی کمائی، یہ حلال روزی، یہ جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر لانا اور بازار میں بیچنا اس بھیک سے بہتر ہے جو تم اللہ کے نام پر تندرستی کے حالت میں مانگ رہے تھے. یہ اس بھیک سے بہتر ہے. جو لوگ تندرست ہیں، ہٹے کھٹے ہیں، اور پھر بھی بھیک مانگتے ہیں، قیامت کے دن ان کی پیشانی پر لکھا ہوگا یہ دنیا میں بھیک مانگا کرتا تھا. آپ نے محنت کی طرف زور دیا ہے اور کہا ہے محنت کی کمائی اس سے بہتر ہے، محنت کی کمائی بھیک مانگنے سے بہتر ہے. اللہ کے رسول کبھی بھی محنت سے دور نہیں رہے. اور ایک دفعہ تو ایسا ہوا کہ 5-6 لوگ سفر کر رہے تھے، جنگل میں بھوک لگی. کسی نے کہا اے اللہ کے رسول ہمارے پاس تو بکری اکری ہے، چلو ذبح کر دیتے ہیں. تو ایک نے کہا کہ میں ذبح کر دیتا ہوں. دوسرے صحابی نے کہا میں کھال اتار دیتا ہوں. تیسرے نے کہا ٹھیک ہے میں بوٹیاں کر دیتا ہوں. چوتھے نے کہا ٹھیک ہے میں چولہا جلا کر ہانڈی میں رکھ کر پکا دیتا ہوں. 5ویں نے کہا ٹھیک ہے گوشت تم پکاؤ گے تو روٹیاں میں بنا دیتا ہوں. اب چھٹے خود اللہ کے رسول ہیں. 5 لوگوں نے اپنا اپنا کام لے لیا. اب چھٹے بچے اللہ کے رسول. نبی اکرم نے پوچھا اور مجھے کیا کام ہے؟ صحابہ کہتے ہیں اب کوئی کام ہی نہیں، آپ آرام کریے، آپ آرام کیجئے. اللہ کے رسول نے کہا نہیں میں بھی آپ کے ساتھ چلا ہوں، مجھے بھی کوئی کام دیجئے. تم لوگوں نے اپنا اپنا کام بانٹ لیا ہے، میں بھی تو کام کر. سادگی دیکھیے، سنجیدگی دیکھیے، سمپلٹی دیکھیے. میں بھی کچھ کام کرنا چاہتا ہوں، بتاؤ کیا کام؟ صحابہ ہنسنے لگے، کوئی کام ہی نہیں ہے. یہ بکری ذبح کر دے گا، یہ کھال اتار دے گا، یہ بوٹیاں بنا دے گا، یہ گوشت پکا کر تیار کر دے گا، یہ روٹیاں بنا دے گا. سارے کام تو ہو گئے. اللہ کے نبی نے کہا ایک کام باقی ہے. کہا نا اب کچھ نہیں. آپ نے کہا ہے. کہا کیا؟ صحابہ نے پوچھا کیا؟ اللہ کے نبی نے کہا شرط ہے، میں بتاؤں گا تو اس کام کو میں ہی کروں گا. آپس میں 5 صحابہ نے صلاح کی بڑا بڑا کام تو ہم نے لے ہی لیا، چھوٹا موٹا کام ہوگا. اللہ کے نبی ٹھیک ہے، ہاں ٹھیک ہے، بتائیے کیا کام ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا گوشت پکانے کی ذمہ داری تمہاری ہے، روٹی پکانے کی ذمہ داری تمہاری ہے، لیکن گوشت پکانے کے لیے اور روٹیاں بنانے کے لیے چولہا جلے گا، اور چولہے میں جلانے کے لیے لکڑیوں کی ضرورت پڑے گی. لکڑیاں کون لائے گا؟ یہ کام میں کرتا ہوں، جنگل کے اندر میں جاؤں گا اور لکڑیاں کاٹ کر اکٹھی کر کے لانے کی ذمہ داری میری ہے. سب سے مشکل کام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ذمہ لے لیا، نبی اکرم نے اپنے ذمہ لے لیا. یہ واقعہ بتانے کا میرا مقصد یہ ہے کہ محنت سے کبھی اللہ کے رسول چوکے نہیں ہیں، محنت کرنے سے کبھی پیچھے نہیں رہے. میرے پیارے مسلمان بھائیوں، یہ تمہارے نبی
نبی کی سادگی تھی. تمہارے نبی جنگلوں سے لکڑیاں کاٹ کر لا رہے ہیں, ہمارے پیغمبر جلا رہے ہیں, اور صحابہ کہتے نہیں اے اللہ کے نبی آپ بکری ذبح کر دیجئے, آسان کام آپ لے لیجئے اور مشکل والا کام مجھے دے دیجئے. اور اللہ کے نبی یہ کہہ کر ان کی درخواست کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں, میری قسمت میں لکڑیوں والا کام آیا ہے, لہذا لکڑیاں کاٹ کر لانے کی ذمہ داری میری ہے. اب یہ تو اپنی اپنی قسمت ہے, آسان کام تمہیں ملا ہے, مشکل کام مجھے ملا ہے, یہ اپنی اپنی قسمت ہے, میں اپنا حصہ تمہیں نہیں دے سکتا. اور پھر حدیث کی کتابیں بتاتی ہے کہ اللہ کے رسول ہی لکڑیاں کاٹ کر لائے اور آپ نے چولہا جلایا اور لکڑیاں کاٹی اور پھاڑنے کا کام اللہ کے نبی نے کیا. میرے بھائیوں, یہ واقعہ ہمیں بتلا رہا ہے کہ محنت کس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کی اور کرنے کا ایک میسج دے گئے کہ یہ ہے کام. کوئی مقابلہ کر سکتا ہے اس کام کا؟ یا تو ایسے ایسے لوگ پیدا ہو گئے ہیں, کوئی برج لے کے اڑ رہا ہے, کوئی ہوا میں اڑ رہا ہے, کوئی پھونک مارو تو پورا قلعہ تباہ ہو جا رہا ہے. چمتکار کے نام پر بہت سی چیزیں ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہیں, لیکن حقیقت یہ ہے کہ جو کڑی محنت اللہ کے رسول نے کر کے دکھائی وہ ہمیں سادگی تو ایسی کہ حضرت انس جنہوں نے 10 سال تک اللہ کے رسول کی خدمت کی فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعود المریض ویشہد الجنازہ ویرکب الحمار ویجیب دعوت العبد. یہ سادگی کے 4 نمونے پیش کیے. کس نے؟ محمد رسول اللہ کی خدمت کرنے والے, 10 سال تک سیوا کرنے والے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے, جس نے 10 سال نبی کے سر و پیر دبائے ہو, نبی کے وضو کے لیے پانی بھر بھر کے لا کے برتن میں دینے والے, 10 سال تک خدمت کرنے والے حضرت انس کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ کے رسول کی حالت یہ تھی کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعود المریض, مریض کی عیادت کرنے جاتے تھے, چھوٹا ہو یا بڑا, امیر ہو یا غریب, آپ سب کی عیادت کے لیے جاتے, سب کی. ارے اس بڑھیا کی عیادت کرنے چلے گئے جو بیمار تھی اور جو کوڑا پھینکا کرتی تھی اور ڈالا کرتی تھی اللہ کے نبی کے اوپر. اگرچہ بعض محدثین نے اس واقعے کے ضعف کی طرف اشارہ کیا ہے, لیکن سیرت کی کتابوں میں ایک بڑی سیرت نگاروں کی تعداد اس واقعے کا ذکر کرتی ہے. اور چلو اس واقعے کو ہم مان لیتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے ضعیف, لیکن وہ واقعہ تو صحیح بخاری کے اندر موجود ہے کہ ایک 12 سال کا یہودی بچہ جو اللہ کے نبی کی خدمت کرتا تھا, نبی کی باتیں سننے آتا تھا, جب وہ بیمار ہوا تو اللہ کے رسول اس 12 سال کے بچے کو دیکھنے کے لیے بھی چلے گئے, یہودی بچے کی عیادت کرنے کے لیے چلے گئے. جب اللہ کے نبی اس یہودی بچے کے پاس بیٹھتے تو وہ آخری سانسیں لے رہا تھا اور اس کی سانسیں اکڑ رہی تھی, ایسے کر رہا تھا, ایسے, یہاں اس کی جان اٹکی ہوئی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھا اور اس سے کہا آئے بچے, قل لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اے یہودی بچے, اس وقت تیری جان تیری کا عالم ہے اور تو نے میری اتنی دیر خدمت کی ہے, میں تیرے سرہانے پر بیٹھا ہوا ہوں, آج بھی میں تیری ہمدردی میں تیرے پاس آیا ہوا ہوں, کیا اس وقت تو یہ کلمہ پڑھ سکتا ہے؟ کیا تو اس بات پہ اقرار کرتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے؟ اس یہودی بچے نے اپنے باپ کی طرف دیکھا, اگر یہ کلمہ پڑھ لیتے ہیں تو کہیں میرے باپ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے. اپنے باپ کی طرف دیکھا, باپ پہلے ہی سے جانتا تھا کہ اس بچے کا دل محمد رسول اللہ سے بہت مانوس ہے. یہ نبی کے پاس جاتا تھا, نبی کی باتیں سنتا تھا, نبی کی سچائی کا اعتراف کرتا تھا, نبی کے واقعات آگے گھر میں بتاتا تھا, اللہ کے رسول سے سچی محبت کرتا تھا.
باپ نے دیکھا کہ میرے بچے کا دل شروع سے ہی محمد رسول اللہ کی طرف مائل تھا، تو آخری وقت میں اپنے بیٹے کا دل میں کیوں توڑوں؟ تو انہوں نے اشارہ کر دیا سر سے، ہاں بیٹے تم شروع سے ہی نبی کی تعریف کرتے تھے، اگر تمہارا دل محمد رسول اللہ پر مائل ہے تو تم یہ کلمہ پڑھ سکتے ہو، میری طرف سے پوری اجازت ہے۔ اپنے باپ کے سر کا اشارہ دیکھا تو اس یہودی بچے کے سر چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی، اور اس نے اپنی لکلانے والی لکنت جو ہوتی ہے آخری وقت میں اس ہکلانے والی زبان سے کلمہ پڑھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ۔ اس یہودی بچے نے جیسے یہ کلمہ پڑھا اور 2-3 لمبی لمبی سانسیں لی کرتے ہوئے، اور اسی وقت اس کا انتقال ہو جاتا ہے۔ اس کلمے کو پڑھنے کے بعد 2-3 سانسیں لیتا ہے اور اس کا انتقال ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے، جب آپ نے دیکھ لیا کہ اس کا انتقال ہو گیا تو کھڑے ہو گئے، اور کھڑے ہو کر فرماتے ہیں الحمدللہ الذی انقذہ من النار، ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے آخری وقت میں اس بچے کو جہنم کی آگ سے بچا لیا۔ ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جس نے آخری وقت میں اس بچے کو کلمہ توحید پڑھنے کی توفیق دی اور جہنم سے بچا لیا۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ نہ چھوٹا دیکھتے تھے نہ بڑا، امیر دیکھتے تھے نہ غریب، یہ نہیں دیکھتے تھے کہ کون کس دھرم سے اور مذہب سے ہے، آپ اس کی عیادت اور تیمارداری کرنے کے لیے جایا کرتے۔ یہ سادگی تھی آپ کی۔ وَيَشْهَدُ الْجَنَازَةَ، حضرت انس کہتے نبی کی سادگی کا حال یہ تھا کہ آپ ہر ایک کے جنازے میں بھی شریک ہو جایا کرتے تھے۔ امیر کا انتقال ہو پھر بھی جاتے تھے، غریب کا انتقال ہو پھر بھی جاتے تھے۔ ارے آپ کو عبداللہ ابن ابی ابن سلول، جس نے زندگی بھر نبی کو گالی دی، جس نے زندگی بھر نبی کو ستایا، یہاں تک کہ اس نے اللہ کے رسول کی پیاری چہیتی بیوی حضرت عائشہ پر بھی گندی تہمت لگائی۔ میرے پیارے ساتھیوں، اما عائشہ پر بھی جس نے زنا کی تہمت لگائی۔ میرے پیارے بھائیوں، جب عبداللہ ابن ابی کا انتقال ہوتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بھی اپنی چادر اتار کر دے دیتے ہیں کہ اے عبداللہ ابن ابی کے بیٹے، اگر تیرے باپ کی مغفرت میری چادر سے ہو سکتی ہے تو کفن کی جگہ پر اس چادر کو اڑا دے۔ اس نے کہا جنازے کی نماز پڑھا دو۔ اللہ کے نبی اس کا جنازہ بھی پڑھانے کے لیے کھڑے ہو گئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم 70 مرتبہ بھی اگر تم اس کے لیے دعائے مغفرت کرو گے تو میں قبول نہیں کروں گا۔ سب ہٹ گئے۔ تو آپ تو اپنے مخالف اور اپنے دشمن کے بھی جنازے میں شریک ہو جایا کرتے تھے۔ اور ایک مرتبہ تو ایسا ہوا کہ بیٹھے تھے اپنے صحابہ کے ساتھ، ایک جنازہ آ رہا ہے یہودی کا، کسی یہودی کا انتقال ہو گیا، جنازہ آ رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کی شب یاترا دیکھی، اس کا جنازہ دیکھا تو آپ بیٹھے تھے، جنازہ دیکھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں، جنازہ دیکھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں، تھوڑی دور چلنے بھی لگتے ہیں۔ جب جنازہ آگے بڑھ گیا تو صحابہ نے بڑے تعجب سے پوچھا، اے اللہ کے رسول، آپ ایک یہودی کے جنازے کو دیکھ کر بھی کھڑے ہو گئے؟ یہودی کا جنازہ دیکھ کر کھڑے ہو گئے؟ ارے مرنے والا تو یہودی تھا، یہودی کو جنازے کو دیکھ کر کھڑے ہو گئے آپ؟ تو اللہ کے نبی نے جو جواب دیا وہ جواب کتنا پیارا تھا، فرمایا ہاں میں یہودی کے جنازے کو دیکھ کر کھڑا ہو گیا اس لیے کہ مرنے والا بھی انسان تھا، میں اس کے مذہب کو دیکھ کر کھڑا نہیں ہوا، اس کے انتقال پر اس کے ماں باپ کے غم کو دیکھ کر میں کھڑا ہوا، کیونکہ اپنے بیٹے یا باپ کے انتقال کے بعد خاندان والوں کو غم تو ہوتا ہی ہے، تو ہم انسانیت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم ان کے غم میں شریک ہو جائیں۔ یعنی تمہیں افسوس ہے اس کے انتقال پر، ہمیں بھی افسوس ہے، افسوس کرنا کوئی بری چیز نہیں۔ جنازے میں شرکت کر لیا کرتے تھے کسی کا نہیں، اور سادگی کا حال یہ ہے
وَيَرْكَبُ الْحِمَارُ، آپ گدھے کی سواری بھی کر لیا کرتے تھے۔ آئے بھک منگنی گاڑیوں پر بیٹھنے والوں، شادی سے پہلے سائیکل چلانے والوں، اور شادی کے بعد لڑکی کا باپ تمہیں انٹرنیشنل بھکاری سمجھ کر موٹر سائیکل دے دیتا ہے۔ آئے اپنے سسر کی بھیک میں ملی ہوئی موٹر سائیکل پر بیٹھ کر سفر کرنے والوں، اب جو اڑ کے بھاگے گا میں سمجھوں گا یہ بھکاری ہے، اسی کو موٹر سائیکل ملی ہے۔ اب باؤ اڑو یہاں سے جاؤ، دیکھیں کون جاتا ہے، یہ بڑھو نہیں جا رہے ہیں۔ اب بتاؤ اس وقت کہاں جا رہے ہیں بیچارے، بڑھیاں بھی سو گئی ہوں گی، کیا کریں گے وہاں جا کے؟ نبی کی سادگی کا عالم دیکھو۔ وَيَرْكَبُ الْحِمَارُ، گدھے کی سواری کر لیا کرتے تھے۔ کل تک سائیکل چلانے والے کو اگر موٹر سائیکل مل جائے، پھر موٹر سائیکل ایک دن اگر نہ ہو، کوئی دوست لے جائے اور آپ کو ضرورت پڑ جائے کہیں جانے کی، جلدی سائیکل نہیں اٹھائیں گے، کیوں؟ آپ کہہ رہے بیٹے سائیکل سے، ہاں سائیکل سے جاؤں گا، یعنی اب تک موٹر سائیکل چلائی ہے تو اب سائیکل، موٹر سائیکل چلانے والا سائیکل کو جلدی ہاتھ نہیں لگائے گا، فور ویلر چلانے والا جلدی بائک کو ہاتھ نہیں لگائے گا، بڑی گاڑی چلا لی تو اب بائک نہیں۔ تم کتنی ہی اچھی گاڑی پر بیٹھ جاؤ، لیکن جس سواری پر محمد رسول اللہ بیٹھے ہیں اس سے افضل تو کوئی سواری نہیں ہو سکتی ہے۔ آپ ہوائی جہاز پر بھی بیٹھے ہو، سب سے زیادہ تیز چلنے والی سواری ہوائی جہاز، یہ ایروپلین، لیکن اللہ کے رسول تو اس سے بھی زیادہ تیز رفتار سواری پر سوار ہو چکے ہیں، براق۔ ایک ہی رات میں بیت المقدس بھی ہو آئے، جنت بھی دیکھائے، جہنم بھی دیکھائے، جہنمیوں کا مشاہدہ بھی کرائے، رات میں واپس بھی آ گئے۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ ایک ہی رات میں بیت المقدس بھی ہو آئے، جنت بھی دیکھ آئے، جہنم بھی دیکھ آئے۔ اتنی پیاری سواری پر بیٹھنے کے بعد جب زمین پر آتے ہیں، مدینے میں آتے ہیں، مکے میں آتے ہیں، مکے میں تشریف لاتے ہیں، میرے بھائیو یقین مانیے، جب آپ براق کا سفر کرنے کے بعد، جنت و جہنم دیکھ کر آنے کے بعد جب آپ اپنی بستی میں آتے ہیں تو آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ میں تو براق پر بیٹھ چکا ہوں، اب میں گدھے کی سواری نہیں کر سکتا، میں اتنی اچھی سواری پر بیٹھ چکا ہوں، میں سواری اب گدھے کی نہیں کروں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم براق پر بیٹھنے کے بعد جب اپنی بستی میں آئے تو اس کے باوجود بھی آپ گدھے کی سواری کیا کرتے تھے، گدھے پر بیٹھا کرتے تھے۔ آپ نے اونٹنی کا سفر بھی کیا ہے، آپ اونٹ پر بھی بیٹھے، گھوڑے پر بھی بیٹھے، لیکن بخاری کی یہ روایت بتاتی ہے کہ اللہ کے نبی گدھے کی سواری بھی کیا کرتے تھے، گدھے پر بھی بیٹھا کرتے تھے۔ یہ سادگی کا حال تھا۔ مولوی جرجیز کو اگر پاکڑ سے آپ اپنی بستی میں لانا چاہیں اور ٹوٹو لے کے پہنچ جائیں، چلیے مولانا صاحب کیا لائے ہو؟ ٹوٹو، تو شاید میری آتما بڑھا جائے، کمینہ اتنا بڑا جلسہ کر رہا، کٹی لے آیا، بیٹری والی گاڑی لے آیا۔ میں تو خیر بہت وہ ہوں، مجھے تو آپ بیل گاڑی میں بھی بٹھا کے لائیں گے تو آ جاؤں گا، میں دوسرے مزاج کا آدمی ہوں، میں موٹر سائیکل پہ ہی سفر کر لیتا ہوں، حالانکہ چلانا نہیں آتی ہے مجھے، لیکن کوئی بٹھاتا ہے تو اس پہ بھی بیٹھ جاتا ہوں۔ لیکن بہت سے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے بائک پہ بیٹھوں گا، گاڑی ہونی چاہیے وہ بھی لیگزری، پیر آرام سے نیچے آ جائے، ٹیک لگا لی جائے، اور اے سی بھی ہونی چاہیے۔ اور کچھ مولوی 20 سال کی زندگی چھوٹی سی نہیں ہوتی ہے، ایک لمبی زندگی تقریروں میں گزر گئی ہے،
ایسے ایسے مولویوں کو دیکھا ہے جو جلسے کی ڈیٹ دیتے وقت ایک لسٹ بھی بتا دیتے ہیں، کھانے میں یہ، رہنے میں یہ، پینے میں یہ والا ہوٹل۔ اب اور آگے نہیں بڑھوں گا ورنہ آپ سمجھ ہی جائیں گے ایسے مولوی کون ہیں۔ تو ایک لسٹ تیار ہو جاتی ہے اور کرنا پڑتا لوگوں کو، مہمان گوشت بنے گا تو تقریر میں جوش آئے گا، کہیں اگر دال کھلا دی تو ہو جائے گی ہڑتال۔ وَيَرْكَبُ الْحِمَارُ، نبی اکرم کی سمپلٹی کا اور نبی اکرم کی سادگی کا حال یہ تھا کہ آپ گدھے کی سواری۔ اور چوتھی چیز جو حضرت انس نے بیان کی ہے اللہ کے رسول کی خصوصیت، وَيُجِيبُ دَعْوَةَ الْعَبْدِ، کھانا کھانے کے لیے اگر آپ کا کوئی معمولی غلام بھی اگر دعوت کر دے، آپ کا معمولی غلام بھی اگر کوئی دعوت کر دے تو اللہ کے رسول اپنے غلام کی دعوت کو بھی قبول کر لیا کرتے تھے اور غلام کے گھر بھی چلے جایا کرتے تھے اور غلام کے ساتھ بیٹھ کر ایک ہی دسترخوان پر ایک ہی پیالے میں اپنے غلام کے ساتھ بھی کھانا کھا لیا کرتے تھے۔ چاہے کتنے بڑے سیاسی لوگ ہوں اور یہ کہتے ہوں، لیکن ہم نے ساتھ میں کھانا کھاتے ہوئے نہیں دیکھا ہے جو اپنے غلاموں اور اپنے نوکروں کے ساتھ بھی کھانا کھا رہے ہوں، ایسا ہم نے نہیں دیکھا۔ یہ نبی اکرم کی صفت تھی۔ اور ایک مرتبہ تو بڑا عجیب معاملہ سامنے آیا، نبی اکرم کی ایک لونڈی خادمہ، نبی اکرم کی ایک خادمہ تھی، بکری کے بچے سے کھیل رہی تھی، اللہ کے رسول نے آواز دی، اس نے سن لیا کہ اللہ کے رسول بلا رہے ہیں لیکن نہیں آئی، دوبارہ آواز دی وہ نہیں آئی، تیسری بار آواز دی، آواز تو سن لی لیکن نہیں آئی۔ آپ نے حضرت عائشہ سے کہا دیکھو تو کہاں چلی گئی؟ انہوں نے دروازہ کھولا، دیکھا وہ تو باہر ہی بیٹھی ہے۔ کہا کہ اللہ کے رسول نے تجھے 3 مرتبہ آواز دی، کیا تو نے سنا نہیں؟ وہ بولی سنا، پھر بھی نہیں آئی، کچھ نہیں بولی۔ حضرت عائشہ نے کہا اللہ کے رسول اس نے تو 3 مرتبہ آپ کی آواز سنی پھر بھی نہیں آئی، چلیے سزا دیجیے اس کو۔ اللہ کے رسول باہر آئے، کیا کر رہی ہو؟ بکری کے بچے کو ایسے ہوتی ہے لڑکی بچوں کی عادت، خادمہ تھی، میں نے تجھے آواز دی تو نے سنا، تیسری آواز کا وہ بھی سنی، کا پھر بھی تو نہیں آئی؟ جی نہیں، کیوں؟ میں کھیل رہی تھی بچے سے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کان میں مسواک رکھے ہوئے تھے، آپ کے کان میں اکثر مسواک ہوا کرتی تھی اور سارے صحابہ اکثر ایسا کرتے تھے، نماز کا وقت ہوا کان سے مسواک نکالی، وضو بنایا اور نماز پڑھنے چلے گئے، پھر کان میں لگا لی۔ اللہ کے رسول کے کان میں مسواک تھی، نبی اکرم نے اس مسواک کو اپنے ہاتھ میں لے لیا، یہ مسواک کان سے نکالی، ادھر میری آواز سننے کے بعد بھی نہیں آئی، کہا نہیں، اس نے اللہ کے رسول نے وہ مسواک اٹھائی اور اٹھاتے ہی آپ نے تان لیا اور ایسے کر کے اس کی پیٹھ پر مارنے والے تھے، ایسے کر کے اس کی پیٹھ پر مارنے والے تھے۔ اللہ کے نبی کی مسواک اوپر جاتی ہے، ہاتھ نیچے آتا ہے اوپر اور اس خادمہ اس لونڈی کی پیٹھ کے درمیان بیچ میں پہنچتی ہے، آپ کا ہاتھ بیچ میں پہنچتا ہے، آپ نے مسواک کو روک لی اور اپنی لونڈی کو مسواک نہیں مارا، روک لیا اور آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور آپ بغیر اس لونڈی کو مارے ہوئے اپنے گھر کے حجرے میں چلے جاتے ہیں، عائشہ کے حجرے میں۔ حضرت عائشہ آتی ہیں، اللہ کے نبی کے آنکھوں سے آنسو کو پوچھتی ہیں اور کہتی ہے کیا بات ہے، آپ تو مارنے گئے تھے، 3 بار اس نے آپ کی آواز سنی اور پھر بھی نہیں آئی، آپ کو تو سزا دینا تھا، آپ تو مسواک سے مارنے والے تھے، تاوڑ توڑ کئی مسواک مار دینا چاہیے تھا تاکہ آئندہ خیال رکھے، لیکن آپ نے تو ایک بھی مسواک نہیں ماری، مارنے ہی والے تھے کہ روک لیا اور رونے بھی لگے، کہنے لگے عائشہ میں چاہتا تھا کہ اس کو 1-2 مسواک ماروں، لیکن جیسے ہی میں نے اس کو مسواک
اٹھایا اور مارنے والا ہوا۔ اپنے نوکروں پر حکم چلانے والوں، اپنے ڈرائیوروں کو گالیاں سنانے والوں، اپنے نیچے کام کرنے والوں سے سخت لہجے میں بات کرنے والوں، تمہارے لیے جناب محمد رسول اللہ کی یہ مثال، یہ واقعہ تمہارے لیے عبرت پیدا کرے گا تمہاری زندگی میں۔ عائشہ جیسے ہی میں نے مسواک اٹھا کر اس کو مارنا چاہا، میرے دل میں یہ خیال آیا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس کو ایک مسواک مار دیں گے، آپ کی ایک مسواک کا مارنا اس کی غلطی سے زیادہ نہ ہو جائے، آپ کی یہ سزا اس کی غلطی سے بڑھ کر نہ ہو جائے، ایسا نہ ہو کہ اس نے آپ کی 3 بار آواز سنی اور نہ آئی، یہ غلطی کی ہے اس نے، لیکن آپ اس غلطی کی جو سزا دے رہے ہیں اس کو، آپ کی دی ہوئی سزا اس کی غلطی سے کہیں زیادہ نہ ہو جائے۔ اگر میں نے مسواک اس کو مار دی اور یہ سزا اس کی غلطی سے زیادہ ہو گئی تو قیامت کے دن وہ لڑکی، وہ خادمہ، وہ لونڈی میرے اوپر مقدمہ دائر کر دے گی، اللہ کی عدالت میں میرے اوپر کیس کر دے گی، میں اپنے رب کو کیا جواب دوں گا، میں اپنے رب کو کیا جواب دوں گا؟ عائشہ، مجھے اس بات کا خطرہ پیدا ہو گیا کہیں میرا ایک مسواک کا مار دینا اس کی غلطی سے زیادہ نہ ہو جائے، اس ڈر سے میں نے اس کو نہیں مارا، میں چلا آیا، میں نے اس کی غلطی کو نظر انداز کر دیا، میں نے اس کی غلطی کو معاف کر دیا۔ اس واقعے کی روشنی میں اپنے ڈرائیوروں سے سخت لہجے میں بات کرنے والوں، اپنے نوکروں سے سخت لہجے میں بات کرنے والوں، اپنے پارٹنروں سے غصے میں اور سخت لہجے میں گالی گلوچ میں بات کرنے والوں، اپنی حکمرانی کو قائم رکھنے والوں، ذرا سوچو تو صحیح، قیامت کے دن ہمیں اور آپ کو اللہ کے دربار میں جواب دینا ہے۔ محمد رسول اللہ کی زندگی تو ہر شعبے میں ہماری رہنمائی کر رہی ہے، ہر ڈپارٹمنٹ کے اندر ہماری رہنمائی کر رہی ہے۔ سادگی بھی دکھا دی اور یہ بھی بتا دیا کہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کے ساتھ معاملہ کیا ہونا چاہیے۔ ارے جب تم ٹرین میں چلتے ہو، تھوڑی سی دیر میں کتنی محبت ہو جاتی ہے۔ مولانا جرجیت صاحب نے دلی سے ٹرین پکڑی، کلکتہ آنا ہے، راستے میں ہماری سیٹ کے سامنے ایک اور آدمی بیٹھا ہوا ہے، تھوڑی دور ٹرین دلی سے چلی غازی آباد، غازی آباد سے چلی علی گڑھ۔ جرجیت صاحب نے بات کرنا شروع کر دی اپنے سامنے بیٹھے ہوئے آدمی سے، صاحب آپ کا نام؟ جی میرا نام محمد اسلم۔ اچھا ماشاءاللہ، آپ کا نام؟ محمد جرجیت۔ ہاں چلیے ماشاءاللہ، چلیے آپ بھی ہماری برادری کے، ہماری قوم کے۔ تھوڑا سا اور آگے بڑھے، صاحب آپ کہاں جا رہے ہیں؟ اس نے کہا کلکتہ۔ پھر اس نے پوچھا صاحب آپ کہاں جا رہے ہیں؟ میں بھی کلکتہ۔ چلیے ماشاءاللہ، تو سفر بہت اچھا۔ دیکھیے چند گھنٹوں میں معاملہ کتنا آگے بڑھتا جا رہا ہے۔ تھوڑا سا اور آگے بڑھتے ہیں، گاڑی اٹاوا کانپور الہ آباد کراس کرتی ہے۔ صاحب آپ کلکتہ میں کہاں جا رہے ہیں؟ اس نے کہا مڈیا برج۔ پھر پوچھا آپ کہاں جا رہے ہیں؟ صاحب میں بھی مڈیا برج۔ چلیے ماشاءاللہ، کلکتہ کے بعد بھی ہم لوگوں کا سفر ایک ہی ٹیکسی سے ہو جائے گا۔ معاملہ آگے بڑھتا گیا، رات ہو جاتی ہے، کبھی چائے بیچنے والا آتا ہے، میں اس کو پلا رہا ہوں، وہ مجھے پلا رہا ہے۔ کسی اسٹیشن پر گاڑی رکتی ہے، وہ پانی بھرنے اتر رہا ہے تو اس کے سامان کی دیکھ ریکھ میں کر رہا ہوں، میں اترتا ہوں تو میرے سامان کی دیکھ ریکھ وہ کر رہا ہے، کیونکہ اب سفر میں ایک دوسرے کے مال کا محافظ ہو گیا ہے، ایک دوسرے سے جان پہچان ہو گئی ہے، وہ ہمارے مال کی حفاظت کر رہا ہے، میں اس کے مال کی دیکھ ریکھ کر رہا ہوں۔ رات میں دونوں سو رہے ہیں، میری آنکھ کھلتی ہے، اپنا سامان چیک کرتا ہوں، ٹھیک ہے، اپنے سامان کے بعد اس کا بھی دیکھ لیتا ہوں، میرے بھائی کے سامان کو کسی نے لیا تو نہیں ہے۔
اس کی آنکھ کھلتی ہے، وہ اپنے سامان کو دیکھ کر میرے سامان کو بھی دیکھتا ہے کہ ٹھیک ہے۔ صبح ہو جاتی ہے، اسٹیشن آ جاتی ہے۔ میرے بھائیوں، 24 گھنٹے کے سفر میں جب تم ایک دوسرے کی جان اور مال کے محافظ ہو جاتے ہو، یہی تو قرآن کہہ رہا ہے انما المؤمنون اخوہ۔ جب ایمان لا چکے ہو اور مومن ہو چکے ہو، جب 24 گھنٹے کے سفر میں ایک دوسرے کے جان و مال کے محافظ بن جاتے ہو، تو اسلام لانے کے بعد پوری زندگی تم ایک مسلمان کے لیے دوسرے مسلمان کی جان اور مال کی حفاظت کی ذمہ داری ایک دوسرے پر عائد ہو گئی ہے۔ نہ میرے مال پر تم قبضہ کرو، نہ تمہارے مال پر ہم، نہ میری جان کو تم لو، نہ تمہاری جان کے پیاسے ہم۔ میرے مال کی حفاظت تم کرو، تمہارے مال کی ہم۔ جب چند گھنٹوں کے سفر میں ایک دوسرے کا محافظ ہوتا ہے، تو اسلام یہ کہتا ہے کہ جب تک تم زندہ رہو، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے جان و مال کا محافظ رہنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز کو تھوڑا سا اور آگے بڑھاتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز کو تھوڑا سا اور آگے بڑھاتے ہیں اور مسلمان کی تعریف کرتے ہوئے ایک مسلمان کو اس کی اصلیت بتاتے ہیں کہ تم مسلمان ہو، ہاں مسلمان ہیں، تو مسلمان ہونے کے بعد تمہارے اوپر مسلمان کہلانے کا حق تمہیں اس وقت ہوگا جب تم مسلمان کی اس تعریف کے اندر پورا اترو گے۔ کیا تعریف؟ مسلم شریف کے الفاظ ہیں، بخاری میں بھی یہ روایت موجود ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده۔ مسلمان تو وہ ہے جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے۔ المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده۔ مسلمان تو وہ ہے جس کے زبان سے اور جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمانوں کو تکلیف نہ پہنچے، زبان سے بھی نہ پہنچے اور ہاتھ سے بھی نہ پہنچے۔ اس لیے زبان کو صحیح استعمال کرو۔ دیکھا نہیں، زبان کا زخم بڑا گہرا ہوتا ہے۔ لگائیں سب کو موٹر سائیکل ملی ہے، ایک میں دیکھو کیسے بھاگ رہا ہے۔ یہ سب سننے نہیں آتے، مولانا جرجیز کو دیکھنے آتے۔ کون ہے جرجیز جو ہندوستان پہ آ رہا ہے، میڈیا پہ آ رہا ہے؟ کون ہے جس کو میڈیا بار بار کہہ رہی ہے ممتا کا مولانا؟ یہ سب یہ دیکھنے آتے ہیں۔ دیکھ لیا، ہو گئے جنتی، جاؤ۔ اب ان کو جہنم میں کوئی ڈال ہی نہیں سکتا ہے۔ مولانا جرجیز کو دیکھ لیا ہے، ہو گئے جنت۔ پیشاب لگتا ہے تو اتنا، اگر اب بتاؤ میں بیٹھا ہوں اگر مجھے لگنے لگے تو کیا کروں؟ بولوں بھائی بیٹھی میں بھی آ رہا ہوں؟ ارے جب میں روک سکتا ہوں تو آپ لوگ اتنا نہیں روک سکتے؟ تھوڑا معاملہ ہے، 1.5-2 گھنٹہ تو بولتا ہی ہوں، پھر کتنا سننے کے بعد بھی دیکھو وہ صاحب اٹھ گئے۔ یہ دیکھیے اتنا سننے کے بعد بھی، اور آپ کی بھی غلطی نہیں ہے اس میں۔ مغرب کے بعد سے جب پروگرام شروع ہوگا تو کتنی دیر کوئی آدمی بیٹھے گا؟ میں بھی اس بات کو سمجھتا ہوں، کتنی دیر بیٹھے گا؟ یقین مانیے پوری رات سویا نہیں۔ ہمارے میزبان صاحب جن کے گھر پہ میں رکا تھا، انہوں نے فون پر کسی کو بتایا کہ مولانا جرجیز کا ٹائم 12 بجے، تو میں سمجھا کہ کمیٹی کے ذمہ دار آدمی ہے، 12 بجے ٹائم ہوگا، تو 11 بج ہی چکے تھے۔ میں نے کہا کیا سوئے ہم، 12 بجے ٹائم ہوگا۔ میں 12 بجے سے انتظار کر رہا ہوں کہ اب کوئی آئے، اب کوئی آئے۔ ہوتا 12 کا سوا 12، 12:30۔ میں نے 1:30 پر 22 پر اپنے ضیاء بھائی کو جگایا جو گمانی سے ہے۔ میں نے کہا یار کہ کوئی دکھ ہے، 1:30 بجنے جا رہا ہے، ابھی تک کوئی آیا نہیں مجھے لینے کے لیے۔ 1:30 بج گیا، 1:30 بج گیا۔ پھر انہوں نے فون کیا اور پتا چلا کہ صاحب 2 بجے ٹائم ہے، جبکہ میں ہرن پور کی تقریر میں کہہ چکا تھا ابھی اسی مہینے کے شروعات میں 27 فروری کو ہرن پور میں کہہ چکا تھا کہ 12 بجے کے بعد جھارکھنڈ میں ہمیں جہاں بھی ٹائم ملے گا میں آئندہ اس علاقے میں نہیں آؤں گا۔ عمر جب میری 18-20 سال تھی تو چلو ٹھیک تھا،
اب آپ سوچو جس کے روز پروگرام ہو اور 2 بجے آپ ٹائم دیں گے، کہاں ہماری گئی عقل ہماری؟ کہاں جا رہی ہے ہماری عقل؟ اور 2 بجے تک یہ بیٹھے ہیں بیچارے، تو اب فجر تک چلے گا جلسہ، تو ٹھیک ہے دوسرے مولانا کو بھی رکھیے ہمارے بات بولنے کے لیے، ہمیں اس ٹائم پہ دیجیے جب لوگ چاق و چوبند رہے، غیر مسلم لوگ بھی رہے، تب تو وید کے منتر انتر پڑھنے میں اچھا لگتا ہے۔ 2 بجے آپ لاکھ کے یہ ہندو بھائی بیٹھے، ہم نہیں مانتے، آپ نہیں مانیں گے، ارے 12 بجے تک تو چلو بات ہے۔ بنگال کے پروگرام میں زیادہ دینا شروع کر دیا ہوں، کیوں؟ بنگال میں 10 بجے ٹائم ملتا، 12 بجے جلسہ ختم، آدمی سو لے، آرام کر لے، یہ کر لے، 2 بجے ٹائم دے دیں۔ تو خیر چلیے اب تو دے ہی چکے ہیں، آگے کے لیے ہم بھی تھوڑا سا سوچیں گے۔ میرے بھائیوں سنیے، آپ کی بھی غلطی نہیں ہے، اٹھنا ہے، جائیں گے 2 بجے تک، کون آدمی بیچارہ اب کمر سیدھی کرے گا، اٹھے گا بیٹھے گا؟ ہم لوگ تو ایسے کر لیتے ہیں، ایسے کر لیتے ہیں، بولتے ہیں تو یہ چلو تھوڑی پسند، آپ لوگ تو بہت سے لوگوں پر اگر نظر ڈالیں تو یہ سو رہے ہوں گے، لیٹے دیکھیے سسرال میں آئے ہیں، اب ان کا کیا نہیں سونے دیجیے، جلسہ سننا فرض نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اگر کوئی آدمی سو جاتا فجر میں اٹھ کے نماز پڑھ لیتا ہے، یہ بڑی اچھی بات ہے، یہ جلسے سے بہتر ہے، اور پوری رات جلسہ سن لے اور گھر جائے اور سو جائے اور فجر میں نہ پہنچے تو یہ جلسہ بھی برباد اور ثواب سے بھی محروم اور پوری محنت پہ پانی گر گیا۔ لیکن اتنی گزارش ضرور کروں گا، آپ یہاں سو رہے ہیں، اس سے بہتر ہے کہ جائیے اپنے بیوی بچوں میں سوئیے، کوئی ثواب بھی ملے گا، موقع مل جائے تو جہاد بھی کر لیجیے، اس پر بھی نیکی ہے، تو یہاں سونے سے بہتر ہے کہ وہاں چلے جائیے۔ تو ایک مشورہ ہے میرا، ویسے آپ کی مرضی ہے، تو اب جہاد کو کہیں ایسا نہ ہو کہ زی ہندوستان والا کہتے ہیں مولانا جنگی جلسے میں کہہ رہے ہیں جہاد، اب میں دوسرا جہاد کہہ رہا ہوں جو بیوی کے ساتھ کیا جاتا ہے، جو اپنے بچوں کے لیے محنت اور کوشش کی جاتی ہے، پڑھانا لکھانا بھی تو جہاد ہے، کسی بچے کو غلط راستے پہ چل رہا، شرابی جواری ہے، اس کو نیک راستے پہ لانا بھی تو جہاد ہے، بیوی بدچلن ہے، بری ہے، غلط ہے، اس کو سدھارنا اور غلط راستے سے ہٹا کر سیدھے راستے پہ لانا بھی جہاد ہے۔ میں اس معنی میں کہہ رہا ہوں کہ یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہاں سے نکلو کروا دے کہ بیوی کو بھونک مولانا جفیس نے کہا جہاد، میں وہ جہاد نہیں بتا رہا ہوں آپ کو۔ تو بات دوسری طرف نکل گئی، تو میرے بھائیوں میں کہنا کیا چاہ رہا تھا؟ اچھا بتائیے میں کہاں سے بھڑک گیا ہوں، کیا سنا رہا تھا؟ ہاں مجھے بھی یاد نہیں رہے گا کیا بول رہا تھا، کسی کو معلوم ہے؟ تو ہو گیا تھا، ہاں بتاؤ، اپنی اپنی کوشش کرو، دیکھتا ہوں کہ کون نام لے نام سے والا وہ سب ہو چکا تھا یار، بنگلہ بوجھتے پارے ایک تو بولتے پارے نا، بنگلہ سمجھتے ہیں لیکن بول نہیں پاتے، بس یہ دقت ہے۔ چلیے ہم کو بھی یاد نہیں رہا، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویده، یہ میں بول رہا تھا جس کی زبان سے اور ہاتھ سے کسی دوسرے کو تکلیف نہ ہو، جو کوئی نہیں بتا پایا، اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کتنے غور سے سن رہے تھے۔ 2 بجے ٹائم دو گے تو یہی حال ہوگا۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے ایسا نہ ہو کہ میں کہوں کہ پیاز حرام ہے اور آپ کی کھوپڑی میں بیٹھ جائے کہ جرجی صاحب نے کہا پیاز حرام ہے، اور کل دعوت کر دو اور کھلانے میں کھانے میں پیاز رکھ دو اور میں کھا جاؤں تو مارو تھپڑ تھک کبھی نا، کل تو کہہ رہا تھا پیاز حرام ہے اور میں خود کھا رہا ہے، یہ وقت سنو گے تو ایسا ہی ہوگا۔ تو المسلم من سلم المسلمون من لسانه، زبان کا زخم بہت گہرا ہے، یاد رکھیے آپ کی زبان سے کسی دوسرے کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے، یہ زبان ہی کا زخم تھا۔ اب آئیے موجودہ ماحول پر، یہ زبان ہی کا زخم تھا کہ احمد آباد کی سابرمتی ندی کے اندر ہماری ہی ایک بہن عائشہ نام کی لڑکی ندی میں کود کر آتم ہتیا کر کے اپنی جان سماپت کر لیتی ہے، خودکشی کر لیتی ہے اور حرام موت مر جاتی ہے، یہ اسی زبان کا زخم تھا۔
شوہر نے کیا کہہ دیا تھا؟ اس نے کہا دیکھو اگر آپ اپناؤ گے نہیں تو میں خودکشی کر لوں گی۔ اس نے کیا کہا؟ ہاں کر لے، خودکشی کرتے ہوئے اپنی ویڈیو بنا کے بھی بھیج دینا۔ یہ زبان کا زخم تھا، زبان کا، اور اسی زبان کا زخم لگا۔ جہیز تو ایک چیز تھی، جہیز کی ڈیمانڈ نے اس کو آتم ہتیا کرنے پر مجبور نہیں کیا، وہ تو اپنے گھر چلی گئی تھی، کئی مہینے وہ رہی اپنے گھر میں، سوچ رہی تھی اب معاملہ بن جائے سنبھل جائے۔ جہیز کو تو ٹھیک ہے، جہیز ایک حصہ ہے اس کا، لیکن جہیز کے معاملے میں سمجھایا جا رہا تھا میرے باپ غریب ہے، یہ ہے وہ ہے، جتنا لا سکتی تھی دے سکتی تھی اتنا دیا گیا، جب بھی آتی ہوں گھر پہ اتنا۔ لیکن زخم کون سا تھا؟ ویڈیو بنا کے بھیج دینا، جا مر، تجھے جو کرنا ہو کر، مرنا ہو تو مر، ویڈیو بنا کے بھیج دینا۔ یہ زبان کا زخم تھا۔ نبی اکرم نے سب سے پہلے کیا کہا؟ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ، مسلمان تو وہ ہے کہ جس کی زبان سے دوسرے مسلمان کو تکلیف نہ ہو۔ یہ زبان کا زخم ہوتا ہے، زبان کا زخم جو انسان کو چاقو اور کھنجروں کا زخم بھرا جا سکتا ہے، لیکن زبان سے جو زخم دے دیا جاتا ہے وہ نہیں بھرتا ہے۔ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ، اور دوسری بات اللہ کے نبی نے فرمائی وَيَدِهِ، اور مسلمان وہ ہے کہ جس کے ہاتھ سے بھی دوسرے مسلمان کو تکلیف نہ پہنچے۔ گالی دینا تو بہت دور کی بات ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو کسی کی طرف اشارہ کر کے ایسے مارنے کا اشارہ کرنے کو بھی حرام قرار دے رہے ہیں۔ کسی کو آپ اشارہ کر کے بھی مارنے کی دھمکی بھی نہیں دے سکتے ہو، کسی کو اشارہ کر کے مارنے کا اشارہ بھی نہیں کر سکتے ہو۔ من اشارہ من اشارہ من اشارہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی حدیثوں میں فرمایا کہ جس نے اپنے بھائی کی طرف اشارہ کر دیا، ایسے کیا وہ ہم میں سے نہیں، ایسے کیا وہ ہم میں سے نہیں، ایسا کیا وہ ہم میں سے نہیں، ایسا کیا وہ ہم میں سے نہیں۔ اشارہ کرنا بھی حرام ہے، چاہے جائے کہ اس کو مارا جائے، چاہے جائے کہ اس کو ہم اپنے ہاتھوں سے اس کو مارے اور پیٹے۔ مارنا پیٹنا تو بہت دور کی بات، اشارے سے مارنے کا اشارہ کرنا بھی حرام ہے۔ میرے بھائیوں، اسلام جو اشارہ تک کرنے کو منع کر رہا ہے، وہ مارنے اور پیٹنے کو، ہاتھ پیر چلانے کو کیسے جائز قرار دے گا؟ اسی چیز کو تھوڑا سا اور آگے بڑھاتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، ہاں، اور یہ بھی سن لو کہ ایمانی رشتہ، اسلامی رشتہ سگے رشتے سے بڑھ کر ہے۔ ایمانی رشتہ سگے رشتے سے بڑھ کر ہے۔ مثلا کوئی میرا سگا بھائی ہے اور ایک آدمی مسلمان ہے، اسلام لایا ہے، یہ ایمان والا جو بھائی ہے یہ سگے بھائی سے زیادہ بڑھ کر ہے۔ اب دلیل سنیے۔ جنگ بدر کے اندر 70 صحابہ، جنگ بدر کے اندر 70 کافر قتل کر دیے گئے اور 70 ہی کافروں کو قید کر کے لایا گیا۔ سنیے، بہت دلچسپ واقعہ میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں۔ 70 کافروں کو قید کر کے لایا گیا، ان 70 کافروں کے پیروں میں بیڑیاں ڈالی جانے لگیں۔ اللہ کے نبی نے حکم دیا، اے صحابی تم 5 لوگوں کے پیروں میں بیڑیاں ڈالو، اے صحابی تم 10 آدمیوں کے کافروں کے پیروں میں بیڑیاں ڈالو۔ سب کو حکم دے دیا، ایک آدمی 10 کافروں کے پیروں میں بیڑیاں ڈالے۔ 7 لوگوں نے مل کر 70 کافروں کے پیروں میں بیڑیاں ڈالی۔ ان کافروں میں جو 70 کافر لائے گئے، ان کافروں میں ایک کافر تھا جس کا نام تھا عدی ابن عمیر، ایک کافر تھا جس کا نام تھا عدی ابن عمیر۔ یہ مصعب ابن عمیر کے بھائی تھے۔ کس کے بھائی تھے؟ مصعب ابن عمیر کے بھائی تھے، اور مصعب ابن عمیر صحابی ہیں۔ عمیر کے 2 بیٹے،
ایک کا نام مصعب اور ایک کا نام عدی. مصعب تو مسلمان تھے اور عدی کافر تھے. مصعب تو اللہ کے رسول کے ساتھ لڑ رہے تھے جنگ بدر میں, نبی کا ساتھ دے رہے تھے, اور عدی ابو جہل کا ساتھ دے رہا تھا جنگ بدر میں. یعنی ایک بھائی دوسرے بھائی کے خلاف. عجیب جنگ تھی. ابو بکر نبی کا ساتھ دے رہے ہیں لیکن ابو بکر کا بیٹا ابو جہل کا ساتھ دے رہا ہے. عجیب عجیب معاملہ تھا, عجیب جنگ تھی. پہلی جنگ تھی اسلام کی, باپ بیٹے کے خلاف, بیٹا باپ کے خلاف, یا بھائی بھائی کے خلاف. جب عدی ابن عمیر بھی پکڑا گیا کافروں کے ساتھ, اور جو صحابی ان کے پیروں میں بیڑیاں ڈال رہے تھے, عدی ابن عمیر کے پیروں میں بیڑیاں ڈال رہے تھے, تو وہیں پر مصعب ابن عمیر عدی کا سگا بھائی بھی کھڑا تھا. عدی ابن عمیر کے سگے بھائی مصعب ابن عمیر کھڑے تھے. وہ اپنے بھائی کے پیروں میں پڑنے والی بیڑیاں دیکھ رہے تھے. تو مصعب ابن عمیر نے آ کر اس صحابی سے کہا جو ان کے بھائی کے پیروں میں بیڑیاں ڈال رہا تھا, تھوڑا سا ٹائٹ کرو, یہاں سے کسو. ارے یہ فوراً بیڑیاں توڑنے میں بڑا ماہر ہے, یہ تالا توڑ کے بھاگنے میں بہت ماہر ہے, ایکسپرٹ ہے, اس کو پکڑو, یہاں سے کسو, یہاں سے اس کو جکڑ لو کہیں بھاگ نہ جائے. تو وہ صحابی رسول کو معلوم نہیں تھا کہ یہ ان کا سگا بھائی ہے. وہ صحابی جو ان کے پیروں میں بیڑیاں ڈال رہے تھے مصعب سے کہتے ہیں کہ تم تو میری اچھی مدد کر رہے ہو, اس کے بارے میں مجھے بہت کچھ بتا رہے ہو. بیڑیاں بہت ٹائٹ کر دی. جب بیڑیاں کسی جانے لگی, ٹائٹ